اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ 11واں سورہ ہود شروع ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں۔ الف لام را، یہ دیکھو میں انگلش دکھا کے بتا رہا ہوں۔ الف لام را، اس کا معنی تو اوم کو نہیں دیا گیا۔ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اس کا علم دیا گیا تو وہ اللہ جانے، لیکن قرآن میں یہ حرفہ بہت سی سوروں کے پہلے ہے، ان کا معنی نہیں دیا گیا۔ وہی معنی لکھا الف لام میم را، کہ معنی تو اللہ کو معلوم ہے، جو میں بھی بتایا آپ کو، اس کا معنی تو اللہ کو معلوم ہے۔ اگر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر اس کا علم دیا ہو تو اور کوئی بات، کیونکہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے بتایا کچھ علم ضرور اپنے امت کو بتاؤ، اس کے بعد میں کچھ علم مناسب طریقے سے اگر وہ بتانا اس وقت ضروری ہے وہ بتا دو، اور کچھ علم آپ کے پاس مخفی رکھو۔ یعنی قرآن کو وحی میں نہیں چھپایا، آپ غلطی میں نہیں جانا۔ قرآن جو وحی آیا ہے ہو بہو ہے، قرآن کا وحی میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی چیز نہیں چھپائی، سمجھ رہے ہیں؟ تو امت کے لیے جو علم سکھلانا تھا، تو جتنا اللہ نے امت کو سکھلانے کے لیے بتلایا اتنا تو پورا سکھا دو، اور کچھ علم ہے جو مناسب تو وقت پر جو اس ٹائم پر ضروری ہے وہ ان کو سکھا دو۔ کچھ علم ہے مخفی ہے، وہ اپنے پاس رکھ لو۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ مطلب میں اتنا بتا دیا، اس کا معنی کیا ہے کہ ان کا معنی تو اللہ کو معلوم ہے۔ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کے آیتیں دلائل سے مکمل کی گئی ہے، مطلب اس کے آیتیں ہر آیت کے پیچھے اس کا قصہ ہے، مکمل طریقے سے بتلایا گیا ہے، پیغمبروں کے ذریعہ، وحی کے ذریعہ، صحابوں کے ذریعہ، تبع تابعین کے ذریعہ اس دین کو ہمارے کاندھوں تک پہنچا دیا ہے۔ ابھی ہم کیا کرنا ہے؟ ہر آدمی اپنا دل میں کوشچن ڈال لو، اس کا جواب تم ہی دے دو۔ پھر اس کے ساتھ صاف صاف بھی بیان کی گئی ہے، مطلب یہ عربی قرآن ہے، اس کا معنی بھی صاف صاف ہو بہو بیان کیا گیا ہے۔ اے مسلمانوں، ڈرو مت، قرآن کو پڑھو، ہو بہو ہے۔ دیکھو آپ بتا رہے ہیں، دیکھو میں انگلی دکھا کے بتا رہا ہوں۔ پھر اس کے ساتھ صاف صاف بھی بیان کی گئی ہے معنی۔ وہ کتاب ایسی ہے کہ ایک حکیم باخبر، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ قرآن کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ باریک بن باخبر ہے، انسان کے اور جتنے جی روح زمین پر چلنے والے ہیں ان سب کے، اور پانی میں جو ہوے میں ہے، زمین اور آسمان کے بیچ میں جتنے بھی ہیں، اور زمین کے اندر تحت سرا میں جو بھی چیز ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ اتنا جاننے والا باریک بن باخبر ہے، اس کے طرف سے یہ قرآن نازل کیا گیا ہے۔ تو انسان تم کدھر الٹے چلے جا رہے ہو؟ تمہارا طاقت ہے کتنا؟ اتنا گھمنڈ کیوں؟ قرآن کو پڑھو اور نصیحت حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے نصیحت عطا فرمائے، آمین۔ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو۔ میں تم کو اللہ کے طرف سے ایمان لانے پر عذاب سے ڈرانے والا اور ایمان لانے پر ثواب کی بشارت دینے والا ہوں۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے ہیں؟ تمہیں ایمان لاتے ہو ایک اللہ پر تو تمہیں جنت ملے گا، اگر تم شرک کرو گے تمہیں جہنم ملے گا۔ اس بات سے میں تم کو ڈرانے کے لیے آیا ہوں، اور ساتھ یہ قرآن لے آیا ہوں
یہ آپ کے لیے ہدایت نامہ نور نامہ ہے، اسی کے ساتھ ہماری زندگی بندھی گئی ہے، اسی کے ساتھ جینا ہے، اسی کے ساتھ مرنا ہے۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر و ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤتی کل ذی فضل فضلہ۔ ایک ہی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، میں تم کو اللہ کے طرف سے ایمان نہ لانے پر عذاب سے ڈرانے والا اور ایمان لانے پر ثواب کی بشارت دینے والا ہوں، اور یہ بھی کہ تم لوگ اپنے گناہ، شرک و کفر وغیرہ اپنے رب سے معاف کراؤ۔ تو یہ کون بولتے ہیں؟ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتاتے ہیں، اگر تم شرک میں، کفر میں زیادہ ہو گیا، زیادہ بھی زیادہ ہو گیا، اتنا زیادہ ہو گیا کہ سمندر کے لہروں کے جیسا، پھر بھی اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ، اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرو، اللہ تمہارے گزشتہ گناہوں کو معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے۔ یہ بشارت دے رہے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امت کو۔ غلطی بھی کرو اور گھمنڈی سی بھی رہو تو یہ کیا ہوگا؟ پھر سزا ہوگا۔ جیسا کہ آج کل اگر پولیس لوگ ہے، اگر کوئی غلط کام کرتا ہے اور ان کے سامنے جا کے ہاتھ باندھ کے نہیں کھڑا ہو گیا تو چھڑی لے کے مارتا ہے، تو غلطی کرے اور اکڑ کے رہ گیا تو پھر خدا بھی کیا کرے گا؟ سوچنا چاہیے اللہم اغفر لی۔ پھر ایمان لا کر اس کی طرف عبادت سے متوجہ رہو، اور تم کو وقت مقرر یعنی وقت موت تک دنیا میں خوشی عیش دے گا۔ اللہ تعالیٰ تم فرمانداری بھی کرو یا نافرمانی بھی کرو، اللہ تعالیٰ تم کو جو دینا ہے وہ دے کے رہے گا، لیکن تم کو جو کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ اگر نہیں کرے گا کل قیامت کے دن نام اعمال سے پکڑا جائے گا اور تم کو سزا دے گا۔ اس لیے بولتے ہیں کہ وہ تم کو وقت مقرر یعنی وقت موت تک دنیا میں خوشی عیش دے گا، اور آخرت میں ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا، اس کے اعمال کے حساب سے اس کو جنت ملے گی۔ اور اگر ایمان لانے سے تم لوگ اعراض ہی کرتے رہے تو مجھ کو اس صورت میں تمہارے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ یا دیکھو ایک بڑے دن بولا، بڑے دن کا معنی کیا ہے؟ قیامت کے دن۔ سمجھ میں آیا گیا؟ قیامت کو بھی انڈائریکٹ میں بہت سی جگہ پر بتلایا گیا ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نام بھی بہت سی جگہ پر انڈائریکٹ میں بتلایا گیا ہے۔ یا انڈائریکٹ میں کہا ہے ایک بڑے دن، بڑا دن، لمبا دن، فیصلہ کا دن، ادا ندامت کا دن، جنت اور دوزخ کا ظاہر ہونے کا دن، حساب کتاب کا دن، جمع ہونے کا دن، یہ سب کیا ہے؟ قیامت کا اشارہ ہے۔ یہ سب کو قیامت بھی بولتے ہیں۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے ہیں؟ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہارے بارے میں یہ مجھے کو یہ ڈر ہے کہ ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے، اللہ ہی کے پاس ہم سب کو جانا ہے۔ سورہ طٰہٰ میں لکھا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اور وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ وہ ہر شے کے نیچے یہ ساتوں زمین، ساتوں آسمان آ گئے، اس کے اندر کے جتنے بھی سب کچھ ہے وہ اللہ کے مطیع ہے۔ اللہ سب کا نگہبان ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ یاد رکھو کہ وہ لوگ دوہرے کے دیتے ہیں اپنے سینوں کو اور اوپر سے کپڑے لپٹ لیتے ہیں تاکہ اپنی باتیں اس سے یعنی خدا سے چھپا لے۔ دیکھو یہ کافر لوگ آپس میں مل جل کر اللہ کے خلاف، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرتے ہیں تو چادر اوڑھ کے چھپکے سی باتیں کرتے۔ کیا اللہ تعالیٰ ان کے چادر اوڑھ کے اندر اندر کانوں میں جو باتیں کرتے ہیں وہ بات کو نہیں جانتا ہے؟ یہ برخلاف
اللہ کے اور رسول کے برخلاف باتیں کرتے ہیں اس بات کو نہیں جانتا ہے. آج تو دنیا میں تم اپنا من مانی چلا رہے ہو، کل قیامت میں تمہارا کیا حال ہوگا یہ جانو، پہچاننا چاہیے تھا. یعنی یہ گزرا ہوا زندگیاں کہانیاں بن کے قرآن کے ذریعہ اوم کو بتلایا جا رہا ہے تاکہ تم ایسے حرکت سے بچو. معنی کیا ہے؟ یہ پچھلے گزرے ہوئے یہ لوگوں کا کہانیاں ہے، بھوت کال ہے. یہ تمہیں ورتمان کال میں یہ کام مت کرو. بولتے ہیں یاد رکھو کہ وہ لوگ دوہرے کے دیتے ہیں اپنے سینوں کو اور اوپر سے کپڑے لپٹ لیتے ہیں تاکہ اپنے باتیں اسے یعنی خدا سے چھپا سکے. یاد رکھو کہ وہ لوگ جس وقت دوہرے کر کے اپنے کپڑوں اپنے اوپر لپٹتے ہیں وہ وقت بھی سب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ اس ٹائم پر بھی جانتا ہے. جتنا بھی کپڑے لپٹ لو اور الٹا منہ کر کے زمین کی طرف منہ کر کے سو جا کے اوپر کپڑے ڈال لے کے اور اسلام کے خلاف باتیں اپنے پلانے بنا دو، سب اللہ جانتا ہے. ان انسانوں نے بھی پلان کیا، اللہ نے بھی پلان کیا. سب سے بہترین پلان اللہ کا ہے. جو کچھ چھپ کے باتیں کرتے ہو اور جو کچھ ظاہری باتیں کرتے ہو، کیونکہ باقین وہاں تو دلوں کے اندر کی باتیں جانتا ہے. یہ تو تم لوگ چادر اوڑھ کے باتیں بناتے ہو، یہاں تک اللہ تعالیٰ دل کے اندر تمہارا دل میں کیا ہے وہ بھی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کے اتنا قریب ہے کہ جیسا دل کا جو گردن کا رگ کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہے اس سے بھی نزدیک ہے ہر انسان کے دل کے. اس بات کو جانو. یہ لکھا کہاں پر؟ سورہ کاف میں. اور کوئی رزق کھانے والا جانور روائے زمین پر چلنے والا ایسا نہیں کہ اس کی روزی اللہ تعالیٰ کا ذمہ نہ ہو. دیکھو جتنے یہاں سے 12واں پارہ شروع ہو جاتا ہے، جتنے جی روح ہے جو زندہ ہے سب کا روزی چمٹی سے لے کر ہتھی تک اور زمین کے اندر تحت الثری میں جو بھی کیڑے مکڑے ان کو، آسمان میں جو ہے ان سب کو رزق اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے. اللہ کا ذمہ ہے. اور یہ سب کچھ اللہ نے انسان کے لیے بنا دیا. اور انسان کو کس لیے بنایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. انسان کو اور جنات کو محض اللہ تعالیٰ اس لیے پیدا فرمائے کہ وہ اللہ کی بندگی اختیار کرے. اور کوئی رزق کھانے والا جانور روائے زمین پر چلنے والا ایسا نہیں کہ اس کی روزی اللہ تعالیٰ کا ذمہ نہ ہو. اور وہ ہر ایک کے زیادہ رہنے کی جگہ کو اور چند روز رہنے کی جگہ کو جانتا ہے. انسان کو اس دنیا میں کتنا دن رہنا ہے، کوئی زیادہ سال جیتا ہے، کوئی کم عمر جیتا ہے، یہ بھی اللہ کو معلوم ہے. اسی طریقے سے اس کو رزق اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے. سب چیزیں کتاب مبین یعنی لوح محفوظ میں مندرج اور مکبوت اور مندرج ہے. لوح محفوظ میں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں سب کچھ لکھ کے رکھ دیا. اسی میں سے یہ جو کتابیں نازل ہوئی ہے، اسی میں سے یہ قرآن بھی نازل ہوئی ہے. اور وہ اللہ ایسا ہے کہ سب آسمان اور زمین کو 6 دن کے مقدر میں پیدا کیا. اللہ تعالیٰ اتنا طاقتور ہے کہ اس کو کوئی بھی ساتھ نہیں دیا. اس اکیلے نے، اللہ اکیلے نے یہ زمین کو ساتوں آسمانوں کو 6 روز کے مقدر میں پیدا کیا. جتنے یہ پہاڑے ہیں، جاڑے ہیں، نہریں ہیں، یہ سب کچھ جو تم کو نظر آ رہے سب کچھ اللہ تعالیٰ نے 6 روز کے مقدر میں بنا دیا. یہ بھی ایک جگہ پر ڈیٹیلز لکھا ہوا ہے کون سا دن میں کون سا چیز بنایا گیا ہے کہ آگے بڑھ کر آپ کو آ جائے گا. اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا. اللہ کا عرش کہاں تھا؟ پانی پر تھا. آپ بھی دیکھو یہ زمین کہاں پر ہے، کس پر ہے؟
साइंस के तौर पर देखो, पढ़े लिखे सोचो, ये ज़मीन कहाँ पर है? पानी पर है। पानी कितना है? 75% है। ज़मीन कितना है? 25% है। ये अल्लाह का अर्श उस टाइम पर कहा था? पानी पर था। उसके बाद में ताकि नूर नामा करके एक किताब होता है, छोटा सा किताब, उसको पढ़ने से आपको मालूम पड़ जाएगा, ताकि तुमको आजमाए कि देखे तुम में अच्छा अमल करने वाला कौन है। और अगर आप लोगों से कहते कि यकीनन तुम लोग मरने के बाद क़यामत के दिन दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे, तो उनमें जो लोग काफर है वो कुरान के नस्बत जिसमें बास की खबर है, बास के मतलब क्या है? गैब की खबर। बास की खबर मतलब है गैब की खबर है। जो गैब पर ईमान लाना मुसलमान का काम है। जिसने गैब पर ईमान नहीं लाया वो गैब नहीं, वो मुसलमान नहीं। जिसने गैब के ऊपर यानी छुपी हुई बातों पर, अल्लाह के तरफ से छुपी हुई बातों पर जो ईमान नहीं लाया वो मुसलमान नहीं। जैसा कि ईमान मुफस्सल, ईमान मुजम्मल में लिखा है, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल कद्रि खैरि व शर्रि मिनल्लाहि तआला वल बाअस बादल मौत। आमनतु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइहि व सिफातिही व क़बिलतु जमीअ अहकामिही इक़रारुम बिल्लिसानि व तस्दीक़ुम बिलक़ल्ब। ये ईमान मुफस्सल। और उसके बाद में कलमे 6 है, 5 करके बोलते हैं। किताब से मैं साबित करता हूँ, मैं अपना ज़ुबान से नहीं बोल रहा हूँ, किताब से मैं साबित करता हूँ कि कलमे 6 है। ये ईमान के 2 किस्में हैं, टोटल मिला के 8 कलमे हो गए। ठीक है। बास की खबर है, तो उनमें जो लोग काफर है वह कुरान के नस्बत जिसमें बास की खबर है कहते हैं कि ये तो नरे साफ जादू है। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली। अगर थोड़ा दिनों तक मुर्दा, और अगर थोड़े दिनों तक मुराद दुनिया ज़िंदगी है, हम उनसे अज़ाब मऊद का मुलतवी रखते हैं कि इसमें उसे हुक्मतें है, तो बतौर इनकार इस्तजा के कहने लगते हैं कि उस अज़ाब को कौन चीज़ रोक के रखी है। देखो, अल्लाह ताला दुनिया में उनको जीने के लिए दे दिया, चारों रास्ते बतला दिया। ये रास्ते में एक रास्ता है अल्लाह की तरफ जाने वाला। तुमको दिमाग दे के अल्लाह के अज़ाब को कुछ वक्त के लिए रोक लिया ताकि तुमको आजमाए दुनिया ज़िंदगी में, आखिरत में उसका जज़ा और सज़ा मिलेगा। देखो ये आयत को दोबारा पढ़ता हूँ मैं। और अगर थोड़े दिनों तक मुराद दुनिया ज़िंदगी है, हम उनसे अज़ाब मऊद को मुलतवी रखते हैं कि इसमें हुक्मतें है, तो बतौर इनकार इस्तजा के कहने लगते हैं कि उस अज़ाब को कौन चीज़ रोक रखी है। याद रखो, जिस वक़्त मऊद पर वह अज़ाब उन पर आ पड़ेगा तो फिर किसी के टाले ना टलेगा, और जिस अज़ाब के साथ इस्तजा कर रहे थे वह उनको आ घेरेगी। आज दुनिया ज़िंदगी में बोलते हैं कि वो अज़ाब लाएगा, तुमको डराते पैगम्बरे, वो अगर तुम सच्चे हो तो अज़ाब ला के दिखाओ, ऐसा घमंड सी बातें करते हैं। ये उसके लिए भी एक वक़्त मुकर्रर है अल्लाह के पास। ना एक वक़्त घड़ी आगे आ सकता है, ना एक घड़ी पीछे आ सकता है। जिस दिन वो अज़ाब आएगा, अगर तुम टालना बोलेगा तो टाल नहीं सकेंगे। उस टाइम पर चिल्ला उठेंगे, वाह का हम ही गुनहगार थे, हम ही गुनहगार थे। उस टाइम पर चिल्लाने से क्या फ़ायदा? दुनिया में समझाया गया था लेकिन नहीं समझा, तो उस टाइम पर समझाना नफ़ा नहीं दिया, और आखिरत में वही मिला तो नाफरमानी का सज़ा। अल्लाह ताला
میرے اس کہنے سننے کو قبول فرمائے اور مجھے کو علم عطا فرمائے. وقل رب زدنی علما وقل رب زدنی علما وقل رب زدنی علما. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.